بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 86 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 82 اور 83 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان آیات مقدسہ سے حاصل شدہ فوائد کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام پہلا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت سلیمان کے معجزات کا ذکر ہوا جو ان کی نبوت و رسالت کی نشانی تھے۔ اب ان آیات میں مخلوق الہی کی محکومی اور سلیمان کی فرما برداری کا ذکر ہے کہ انسان تو درکنار جنات اور سرکش شیطان بھی ان کے تابع فرمان تھے۔ یہ ان کی حکومت و سلطنت کی نشانی تھی۔ یعنی پچھلی آیات میں سلیمان کی نبوت کا ذکر تھا، اب ان آیات میں بادشاہت سلیمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انبیاء کرام کی نعم، برکتوں، رحمتوں کا ذکر فرما کر بندوں کو ایک سوالیہ جملے میں شکر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب ان آیات میں اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے حضرت ایوب کی شکر گزاری کا چرچا فرمایا ہے کہ تم لوگ تو عیش و آرام میں بھی مولا کے شکر نہیں کرتے، مگر میرا وہ بندہ اتنی آزمائش و مصیبتوں کے باوجود بھی میرا شکر کرتا رہا اور ایک آن بھی غافل نہ ہوا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور ہم نے بعض ایسے شیاطین کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو غوطہ خوری کیا کرتے تھے، اور یدخلون فی البحر وہ بحر کے اندر داخل ہوتے، فیخرجون منہ الجواہر لسلیمان اور سلیمان کے لیے ہیرے جوہرات جو تھے وہ اس دریا سے اور سمندر سے نکال کر لایا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ یعنی غوطہ خوری کے علاوہ بھی وہ تعمیر کا کام بھی حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ان کی نگرانی کرنے والے ہم ہی تھے۔ من ان یفسدوا ما عملوا یہ کہ وہ خراب نہ کر دیں جو انہوں نے کام کیا ہے، لأنہم کانوا اذا فرغوا من عمل قبل اللیل کیونکہ جب وہ رات سے پہلے کام سے فارغ ہو جاتے تھے تو جو انہوں نے سارا دن کام کیا ہوا ہوتا تھا اس کام کو خراب کر دیا کرتے تھے اگر انہیں دوسرے کام میں نہ لگایا جاتا، یعنی جب فارغ ہوتے تو صبح کا کیا ہوا سارا کام خراب کر دیتے تھے۔ وَاذْكُرْ ایوب یہاں سے بیان کر رہے ہیں، محبوب یاد کیجئے ایوب علیہ السلام کے قصے کو، اسے ذکر کیجئے۔ بتا رہے ہیں وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ یہ ایوب سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے مال کو، ان کی اولاد کو ہلاک کر کے اور ان کے جسم کو پارا پارا کر کے اور ان کو تمام لوگوں کا ہجر دے کر یعنی دور کر دیا گیا تمام لوگوں سے سوائے ان کی بیوی کے، وہ 3 سال دور رہے یا 7 سال رہے یا 18 سال تک دور رہے،
اور ان کی زندگی کو ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا۔ یہ ساری مصیبتیں ان کے اوپر نازل کی گئی۔ محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب پھر ایوب بولے انی مسنی الضر، مولا مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے شدت کے ساتھ، بڑی شدت والی تکلیف لاحق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تو تمام مہربانوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ انی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حمزہ کے فتح اور با کی تقدیر کے ساتھ اسے بی انی بھی پڑھا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں حضرت سلیمان کے تابع صرف ہوائیں ہی نہیں تھیں بلکہ جنات بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ وَسَخَّرْنَا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ان کا عمل کیا تھا کہ وہ سمندروں کے اندر غوطے لگا کر حضرت سلیمان کے لیے ہیرے و جوہرات نکال کر لایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے یعنی تعمیر و ترقی کے کام بھی کیا کرتے تھے، مکانات بنایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی جنوں کی ہم ہی دیکھ بھال اور نگرانی کرتے تھے۔ کس چیز سے؟ اس آیت کریمہ کے مفسرین کرام نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ترجمہ کے ضمن میں بیان ہوا، جس کی مفسر نے بھی تشریح فرما دی ہے کہ رات آنے سے پہلے اگر وہ کام سے فارغ ہو جاتے تو وہ صبح کا کیا ہوا سارا کام خراب کر دیتے تھے، اس لیے ضروری یہ تھا کہ اگر رات آنے سے پہلے وہ ذمے لگے ہوئے کام سے فارغ ہو جائیں تو فوراً ان کو اگلا کام دے دیا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ جنات میں سرکشی اور نافرمانی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کی نافرمانی کریں یا خود حضرت سلیمان کو ہی وہ نقصان پہنچائیں، مگر ہم ہی ان کو قابو میں کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ حکم عدولی اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہوا کرتے تھے۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر بھی حکمرانیاں عطا فرمائی تھی، اور بشر تو بشر انہیں جنات کے اوپر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان کی حکمرانی میں بہت سی چیزیں تھیں۔ ان جنات نے حضرت سلیمان کے لیے علاقہ فلسطین میں 8 مضبوط قلعوں کی عمارتیں بنائی تھی جو آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ویران ہیں اور کچھ آباد ہیں۔ دارالخلافہ کا قلعہ شہر تدمر، قلعہ حوارج، قلعہ سرواج، قلعہ سلجین، قلعہ سندار، قلعہ فلتوم، قلعہ عمدان، اور انہی عمارتوں کو محاریب بھی کہا جاتا ہے۔ وذکر، محبوب یاد کیجئے ایوب کے قصے کو، ان کو ذکر کیجئے جب انہیں ہم نے آزمایا، یعنی ان سے مال بھی لے لیا، ان کی اولاد بھی لے لی، جسم پارا پارا کر دیا اور لوگوں سے بھی دور کر دیا 3 سال تک یا 7 سال تک یا 18 سال تک، اور زندگی بھی تنگ کر دی، صرف زوجہ ہی آپ کے پاس تھی۔ تب ایوب بولے انی مسنی الضر، اے میرے مولا بے شک مجھے شیطان ابلیس نے تکلیف اور بیماری لگائی ہے، میں اس کی شرارتوں سے بے خبر نہیں۔ مولا انت ارحم الراحمین، تو ہی سب مہربانوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، گویا مجھ پر رحم فرما۔ حضرت ایوب کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں کہ آپ کا اصل نام جو قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے وہ ایوب ہی ہے، لیکن بائبل کے اندر آپ کا نام جوب اور تالمود میں آپ یوحاب کہا گیا ہے۔ آپ کی صرف ایک ہی بیوی تھی، ان کا نام رحمت بنت اسراکیم بن یوسف تھا، اور ایک قول میں رحمت بنت یوسف علیہ السلام تھا اور ایک قول میں ماخیر بنت میشا بن یوسف تھا، مگر پہلا ہی قول درست ہے۔ اور آپ کی دادی حضرت زلیخا تھیں۔ آپ کا قد مبارک لمبا، جسم گٹھیلا اور مضبوط تھا، بال سیاہ گنگریلے تھے۔ آپ کا وطن ولادت رہائش مغربی عرب فلسطین اور دمشق کا سرحدی علاقہ ایک شہر حران تھا۔ بعض نے لکھا ہے یہی علاقہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہ شہر آپ کے تبلیغی وطن بستی نوا سے 300 میل دور شمالی دمشق میں ہے۔ آج کل حوران بہت بڑی تجارتی منڈی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ جو دنیاوی حیات طیبہ ہے اس میں 3 قول ہیں۔
ایک یہ ہے کہ آپ کی کل عمر 168 سال ہوئی، اسی طرح کہ 80 سال بیماری سے پہلے اور 18 سال مالی مصیبتوں میں اور بیماری کے اور صحت کے بعد آپ 70 سال تک حیات رہے، اور تفسیر روح المعانی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کی عمر 140 سال ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 93 سال ہوئی تھی، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ آپ کی اولاد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، پہلی اولاد مصائب سے پہلے اور دوسری اولاد صحت کے بعد۔ پہلی اولاد میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حرمل تھا۔ صحت کے بعد آپ کی اولاد میں 4 قول ہیں۔ بعض نے کہا آپ کی اولاد میں 14 بیٹے 14 بیٹیاں ہوئیں، اور سب نئے پیدا ہوئے، پہلوں کو زندہ نہ کیا گیا، یہی قول زیادہ درست ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی پہلی اولاد بھی زندہ کی گئی، کیونکہ وہ حقیقی اور تقدیری موت سے نہیں مری تھی بلکہ آزمائشی موت سے مری تھی، جیسا کہ عزیر علیہ السلام کی 100 سالہ وفات اور نئی اولاد میں 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کی قومیت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، اور آپ کی قومیت رومی تھی، اور آپ کی بعثت نبوت کے زمانے میں مؤرخین کے 4 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بعد رومی قوم میں نبی بنائے گئے، یہی صحیح قول ہے۔ آپ سلیمان علیہ السلام کے بعد عرب قوم میں مبعوث ہوئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ دمشق کی ایک بڑی بستی نوا کے شہر بغوطہ کی طرف نبی بنائے گئے، یہیں آپ کا مزار مقدس زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کی نبوت عرب اور فلسطین دونوں علاقوں میں ہوئی۔ آپ کی اور آپ کے صحیفوں کی زبان قدیمی اور ابتدائی اصلی اسماعیلی عربی تھی۔ ان 4 اقوال میں آپ کی امت دعوت کی تعداد تقریباً 3 لاکھ بتائی گئی ہے۔ آپ صاحب شریعت رسول تھے، آپ کی ملت ابراہیمی تھی۔ آپ کو 3 صحیفے، پہلا صحیفہ قانون، دوسرا صحیفہ عبادات، اور تیسرا حمد و ثنا و مناجات میں عطا کیا گیا، اور وہ تینوں عبرانی زبان میں تھے، کیونکہ ایوب اور آپ کی امت کی زبان عبرانی تھی۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ہر چیز رب تعالیٰ کے ذمے ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کو عصمت کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی عمل کرنا یا کرانا بیکار اور فضول نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انبیاء کرام غلطی اور گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے، وہ غلطی اور لغو کام کر ہی نہیں سکتے، نہ کروا سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں کُنَّا لَهُمْ حافظین کے الفاظ سے حاصل ہوا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام جنات سے جو کچھ بنواتے منگواتے تھے، رب ان کا محافظ، جنات کی تابعداری کا بھی اور ان کے عملیات کا بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام ضروری اشیاء ہی بنواتے تھے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق علوی ہو، سفلی ہو، لطیف ہو، کثیف ہو، اپنے انبیاء کے لیے مسخر فرما دی۔ اگرچہ کسی نے اظہار فرمایا، کسی نے نہیں فرمایا، کسی نے کسی طرح اظہار کیا، کسی نے کسی طرح اظہار کیا۔ حیوانات، جمادات، نباتات، ہر چیز کو اپنے محبوب کے لیے تحت الثری سے کعبہ قوسین تک ہر چیز کو مسخر فرما دیا۔ کبھی شق القمر تو کبھی رد الشمس، کبھی معراج کی فضائیں۔ یہ فائدہ ہمیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورہ صاد میں فرمایا گیا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یعنی ہم نے ایوب کو بہت صبر والا پایا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ یہ ندا شکوہ ہے، اور شکوہ صبر کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بے صبری کی علامت ہے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الدر سے مراد بیماری کی تکلیف نہیں بلکہ قوم کفار کی کفریہ گستاخیاں اور تانے بازی تھی، اور یہ آپ سے برداشت نہ ہوا تو ندا عرض کی، اور یہ چیز بے صبری نہیں ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ندا شکوہ نہیں بلکہ دعا ہے، اور دعا صبر کے خلاف نہیں ہوتی، اس لیے رب تعالیٰ نے اِذْ نَادَىٰ کے بعد فَاسْتَجَبْنَا، یعنی ہم نے دعا قبول کر لی۔ تیسرا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر شکوہ شکایت ہے تب بھی درست ہے، اس لیے کہ شکوہ وہ برا ہوتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کا، مگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں۔